الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے زمانہ میں جو یہودی اور عیسائی موجود ہیں، ان کو ذرا اپنے ان کے آباء و اجداد کا وہ عہد یاد دلاؤ جس کے اندر ان کے آباء و اجداد سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور یتیموں، مسکینوں، ذوی القربا کا حق ادا کریں گے اور لوگوں سے اچھی بات کریں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ سارا عہد جو کیا تھا اور اس سے وہ لوگ اب منہ موڑ چکے، تو ان کو وہ عہد یاد دلائیے۔ وَاذْكُرْ، اور تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے جس وقت کے لیا ہم نے، اخذنا لیا ہم نے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، فی التورات تورات میں، وقلنا اور ہم نے کہا، لا تعبدو نہ عبادت کرو تم، اور ایک قرات میں لا یعبدون نہ عبادت کرو گے تم، نہ عبادت کریں گے وہ، نہ عبادت کرو گے تم، یعنی تعبدون یعبدون حاضر کا صیغہ اور غائب کا صیغہ دونوں طرح قرآن مجید کے اس لفظ میں قراتیں ہیں۔ الا اللہ، سوا اللہ کے۔ یہ جو لا تعبدون بظاہر تو نفی کا صیغہ ہے، جملہ خبریہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ معنی کے لحاظ سے انشاء ہے، نہیں ہے کہ نہ عبادت کرو تم، نہ عبادت کرو گے یا نہیں عبادت کرتے ہو یا نہیں کرو گے، بلکہ نہ کرو تم۔ اس لیے آگے فرمایا خبر بمانا نہیں ہے، اور پڑھا گیا اس کو لا تعبدو نہیں کے صیغے میں نون کو گرا کر کے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھا سلوک کرو گے، بالوالدین اپنے ماں باپ کے ساتھ، احسان برن اچھا سلوک کرنا، وذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب القرابت یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا عطف ہے والدین پر، یعنی احسنوا بذی القربہ، اور احسان اچھا سلوک کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس، اور کہو گے تم لوگوں کو، قولا حسنا بات اچھی۔ یہ حسنا مفعول مطلق ہے، صفت ہے، موصوف اس کا محذوف تھا، قولا وہ نکال دیا، چونکہ قولو فعل کا مفعول مطلق ہے، تو مفعول مطلق جو ہے وہ فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، اس لیے قولا کا لفظ نکایا۔ من الامر بالمعروف، اب یہ کہو گے لوگوں کو اچھی بات، وہ بات اچھی کیا ہوگی؟ یعنی حکم کرنا بھلائی کا اور روکنا برائی سے، وصدق فی شان محمد، اور سچی سچی بات بتلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو تمہاری کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آئی ہے، وہ سچی سچی صحیح صحیح لوگوں کو بتلانا۔ ورفق بہم، اور نرمی کرنا ان کے ساتھ۔ وفی قرات، اور ایک قرات کے اندر یہاں حسنن کے بجائے حسنن ہے، وقول للناس حسنن، وقول للناس حسنن، وقول للناس حسنن، تو حسنن حسنن یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ وفی قرات، ایک قرات میں ہا کے پیش کے ساتھ اور سین کے سکون کے ساتھ حسنن، یہ مصدر ہے اور اس کو صفت کے طور پہ لایا گیا بطور مبالغہ کے، وہ صفہ بھی مبالغتاً، صفت لائی گئی اس کے ساتھ ازرو مبالغہ کے۔ قولاً موصوف ہے، حسناً اس کی صفت ہے بطور مبالغہ کے، یعنی بہت زیادہ اچھی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو گے تم نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے تم سے عہد لیا گیا تھا، تو تمہارے آباء و اجداد بڑوں نے اس عہد کو قبول کر لیا تھا، فَقَبِلْتُمْ، تم نے اس اللہ کے عہد معاہدے کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر تم نے منہ موڑا الٹے ہوئے کہ عزیر علیہ السلام کو خدا ماننے لگے، خدا کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے، خدا کا بیٹا، پھر تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے، ثم فقبلتم بذالک، بس قبول کر چکے تم اس کو، ثم تولیتم، پھر منہ موڑا تم نے، اعراض کیا تم نے، اعرضتم اعراض کیا تم نے، عن الوفاء بہ، اس عہد کو پورا کرنے سے، اس میثاق کو پورا کرنے سے۔ اب فیہ التفات عن الغیبت، اور اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف، ثم تولیتم، حالانکہ پیچھے جو سیغے آ رہے تھے
اس میں اگر وہ خبر کا صیغہ بنایا جائے اور یعبدون کا صیغہ بنایا جائے تو پھر غائب کی بات تھی، لیکن اب التفات ہو گیا ثم تولیتم میں حاضر کی طرف۔ اور یہاں جو بات کہی گئی ہے یہ موجودہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ قرب و جوار میں یہودی عیسائی رہتے تھے، یہ بات ان سے نہیں تھی بلکہ ان کے آباء و اجداد سے تھی۔ اس لیے فرمایا والمراد آباؤہم، اور مراد ان یہودیوں کے آباء و اجداد ہیں، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے سے تم میں سے ایسے جو اللہ کے عہد پہ پکے رہے، وانتم معرضون، اور اس حال میں کہ تم بھی اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو اس اعراض سے، اس میثاق سے، کآبائکم، مثل اپنے آباء و اجداد کے۔ اب دوسرا عہد ذرا ان کو یاد دلائیے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے، جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے پختہ عہد، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ تم اپنے خون۔ اب جس وقت اپنے خون سے مراد ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا بھائی سمجھے تو اس کا خون اسی کا خون ہے۔ جب تم کسی کا خون بہاؤ گے تو حقیقتاً تم اپنا خون بہا رہے ہو۔ نمبر 2، جب تم کسی کا خون بہاؤ گے پھر اس کے بدلے میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں، تو گویا تم نے اپنا خون بہایا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے اور اس کہنے کا سبب تم خود بنو گے، تو گویا پھر وہ تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ اسی کو فرمایا لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ گے تم اپنے خونوں کو، تریکونہا، نہ بہاؤ گے اس خون کو، بقتل بعضکم بعضا، بوجہ قتل کرنے بعض تمہارے کے بعض کو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ اب اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنے سے بھی یہی مراد ہے کہ جب تم کسی اور کو ان کے گھروں سے نکالو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہی اپنے گھروں سے نکالا جائے گا، تو گویا تم نے اپنے گھروں کو خود ہی اپنے کو آپ کو خود اپنے گھروں سے نکالا، یعنی نہ نکالیں بعض تمہارے بعض کو اس کے گھر سے، ثم اقررتم، پھر قرار کیا تم نے، یعنی قبول کر لیا تم نے اس میثاق کو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، شاہد ہو، الا انفسکم، اپنے آپ پر، ثم انتم، پھر تم اے یہودیو، ہاؤلائے، تم ہی یہی لوگ ہو، یا ہاؤلائے، یہی اے لوگو، تم ہی ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو، یعنی کو، اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون، اصل میں تھا تتظاہرون، تظاہرون اصل میں کیا تھا، تتظاہرون، اور مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کی، اس میں ادغام کرنا ہے تا کا اصل میں ضا کے اندر، تظاہرون یہ بھی پڑھا گیا ہے، تظاہرون، تتظاہرون کو تظاہرون، تا کو زواد کیا، زواد کو زاد میں ادغام کیا، پھر اصل میں زواد میں، وفی قرات، اور ایک قرات میں تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی بغیر ادغام کرنے کے، اللہ حذفہا، کہ اس تا کو گرا دیا، تتعاونون، تظاہرون تتعاونون، کہ ایک پناہی کرتے ہو تم، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان ظلم و زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کے، یعنی پہلے تو تم اپنے بھائیوں کو دوسرے انسانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف تم ظلم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور اس میں ان ظالموں کے معاون بنتے ہو، گناہ گاروں کے معاون بنتے ہو، لیکن بعد میں جب وہی قیدی بن کے تمہارے بھائی تمہارے پاس آ جاتے ہیں پھر ان کو چھڑاتے بھی ہو، ان کے لیے پھر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہو، اسارا قیدی، وفی قرات، ایک قرات میں یاتوکم اسرا، یہ راتوں رات، تفادوہم، تو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو تم ان کو، اور ایک قرات میں تفدوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، اے تنقذوہم من الاسرا، یعنی چھڑاتے ہو تم ان کو قید سے، بالمال، مال دے کر کے، او غیر، یا اس کے علاوہ جو آپ اور چیز دے کر کے استعمال کر کے، وَهُوَ مِمَّا عَاهَدَ إِلَيْهِمْ، اور وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا تمہاری طرف جو عہد ہوا ان کی طرف، وَهُوَ، حالانکہ وہ اس شان میں ہیں کہ محرم علیکم اخراجہم، تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا،
لیکن پہلے بات سے نہیں بچتے ہو اور دوسرے بات پر عمل کرتے ہو۔ وہ ہوگا، حالانکہ شان یہ ہوگا ضمیر مذکر کی مرجع سے بغیر آئے تو پھر میرے شان کہتے ہیں، اور وہ حالانکہ شان اور حال یہ ہے کہ حرام کیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا، اس کا اتصال ہے، ملاپ ہے پہلے فرمان و تخرجون کے ساتھ، اور جملہ جن دونوں کے درمیان آیا وہ جملہ معترضہ ہے، کما جیسا کہ حرام کیا گیا ہے فدیے دینے کا چھوڑنا، وکانت قریظہ اور تھے بنو قریظہ کے یہودی جو تھے، حالف الاوسا انہوں نے قبیلہ اوس والوں سے حلف لیا ہوا تھا، ایک دوسرے کے حلیف بنے ہوئے تھے، معاہدہ کیا ہوا تھا، والنذیر اور قبیلہ بنو نذیر والوں نے معاہدہ اور حلف لیا ہوا تھا، حلیف بنے ہوئے تھے، الخزرج قبیلہ خزرج والوں کے، یہ چاروں قبیلے یہودیوں کے، قریظہ بھی، اوس بھی، نذیر بھی، خزرج بھی، فکان کل فریق پس تھا ہر فریق قتل کرتا، لڑائی کرتا وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ، اور ویران کرتا ان کے گھروں کو، اور نکال دیتا ان کو ان کے گھروں سے، پھر جب قیدی بن جاتے وہ تو فدیہ دیتے پھر ان کو چھڑانے کے لیے، وکانو اور تھے وہ پوچھتے تھے، لما تقاتلونہم جب ان سے یہ پوچھا جاتا کیوں قتل کیا تم نے ان کو اور کیوں فدیہ جو تم ان کا، قالو تو وہ کہتے حکم دیا گیا ہم کو فدیہ کا، تو حالانکہ ان کو پہلا بھی تو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو، بے دخل نہ کرو، بے گھری نہ کرو، جلا وطن نہ کرو، تو قالو امرنا کہتے حکم دیا گیا ہم کو بالفدا فدیہ دینے کا، فیقال بس کہا جاتا ان کو، فلما تک تقاتلونہم پھر کیوں تم ان سے لڑائی کرتے ہو، پھر کہتے ہو عذر و حیا کرنے کے، این یستذل حلفاؤنا پھر کہتے ہو عذر و حیا کے، یہ کہ ذلیل ہو گئے ہمارے حلیف، ذلیل کر دیے گئے ہمارے حلیف لوگ جو ہیں ان کو ذلیل کر دیا گیا، پھر یہ کہتے ہو کہ بھی وہ قیدی بن گئے لہذا ہم ان کو کیسے چھڑاتے ہیں، ذلت سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آفات تؤمنون ببعض الکتاب کیا ایمان رکھتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر، یعنی جو مسئلہ جی چاہا اس کو تو مان لیا، مال دے کے فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑا لیا، اس بات کو تو مان لیا اور وہ فدیہ دینا ہے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور انکار کرتے ہو تم بعض کا، اور وہ قتل کا چھوڑ دینا، اخراج کا چھوڑ دینا اور مظاہرت کا چھوڑ دینا کہ تم ان کو قتل کرنا حالانکہ اس سے بھی روکا گیا تھا، اور ان کو گھروں سے نکالنا حالانکہ اس سے بھی روکا گیا تھا، اور ان کے خلاف دوسروں کی پشت پناہی کرنا مظاہرت حالانکہ اس سے بھی روکا گیا تھا، تو یہ تو تم نہیں کرتے، اس میں تو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم بس نہیں ہے کوئی سزا اس شخص کی جو کرے گا یہ کام تم میں سے، الا خزی مگر ذلت حوان مگر اس کے لیے ذلت ہے، حوان و ذل ہیں اس کے لیے ذلیل ہونا ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور تحقیق ذلیل کیے گئے وہ ساتھ قتل ہونے قریظہ کے اور جلا وطن بنو نذیر کے شام کی طرف، اور وضرب الجزیہ اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا گیا، تو اب یہ ان کے لیے ذلت ہو گئی، ویوم القیامہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، اور قیامت والے دن لوٹائے جائیں گے وہ الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما یعملون اور نہیں ہے اللہ غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، تعملون یا وہ عمل کرتے ہیں، یعملون یا اور تا دونوں کے ساتھ، اولئک الذی یہی لوگ ہیں جو خرید کر لیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، یعنی دنیا کی زندگی کے معاملات کو ترجیح دی، اسی کی ضروریات، اسی کا کام کاج، اسی کی محنتیں ان کو ترجیح دی آخرت کے کام پر، آخرت کی محنت پر، آخرت کی تیاری پر، بیان آثروها علیہا بیں طور کے ترجیح دی اس دنیا کو اس آخرت پر، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ مدد کیے جائیں گے، یعنی وہ عذاب ان سے روکا بھی نہیں جائے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور یکے بعد دیگرے لائے اس کے بعد ہم رسول، کفینا کا معنی پیچھے لائے ہم اس کے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسول، اتبعناہم پیچھے لائے ہم ان کو عدل رسول بنانے کے، فی آثر رسول رسول کے پیچھے ایک رسول کے بعد دوسرا، ایک رسول کے بعد دوسرا یوں، اور دی ہم نے عیسی ابن مریم کو البینات واضح دلیل یعنی معجزات، جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور اکمہا مادر زاد نبینے کو بری کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، اور
अबरस और बरस की बीमारी वाले को ठीक करना, वअय्यदना हो और कुव्वत व मजबूती दी हमने उसको, कवी किया हमने उसको, रूहुल कुदस जिब्राइल के साथ, मिन इजाफतिल मौसूफ, यहाँ रूहुल कुदस में मौसूफ जो रूह है उसकी इजाफत की गई कुदस सिफत की तरफ। आए रूहुल मुकद्दसा यानी ऐसी पाक रूह जो पाक थी, वो जिब्राइल सलाम है, बवजह पाक होने उसके, यसीरो माहू वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलते थे, ऐसो सारा जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम चलते थे, फलम तस्तकीमू, लेकिन इसके बावजूद भी बनी इसराइलो जो ईसाइयों तुम दुरुस्त और ठीक नहीं हुए। अफकुल्लमा जाअकुम रसूल, क्या बस जब भी आता है तुम्हारे पास कोई रसूल, बिमा ला तहवा ऐसी चीज के साथ जो तुम्हें पसंद नहीं है और नहीं ख्वाहिश करते, नफ अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स हक में से, इस्तकबर तो तुम तकब्बुर करते हो कि भी ये बात हमारी पसंद के खिलाफ है, हमारी मंशा और खिलाफ है, हमारी नफसानियत के खिलाफ है। तकब्बर तुम तकब्बुर कर तुम उसकी इत्तिबा करने से। कुल्लमा का जवाब और वही महल इस्तिफहाम आफा कुल्लमा, ये था ना आफा कुल्लमा, तो ये जवाब है कुल्लमा का, इस्तकबर तुम ये जवाब है कुल्लमा का, और यही इस्तिफहाम का महल भी जो पूछा जा रहा है, और मुराद साथ इसके तौबीख है, डांट डपट है उनको। फरीकन पस एक फरीक उन्हीं में से तकजीब की तुमने, यानी अंबिया का एक गिरोह, अंबिया के एक फरीक की, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, और एक फरीक कत्ल कर दिया तुमने। अब तख्तुलून ये मुजारे का सीगा है, हाल माजिया की हिकायत करने के लिए, यानी कत्ल किया तुमने जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम को, याहया अलैहिस्सलाम को, और कहने लगे वो वास्ते नबी की आदर मजाक करने के कि हमारे दिल गिलाफों में हैं, तुम जितनी वाज तबलीग करते रहो हमारे दिलों पर तुम्हारी बातों का असर नहीं होता। ये गुल्फुन जमा या गुल्फुन की अय मुगश्शातुन बिअख्तिया, जिन्हें ढांपे हुए हैं पर्दों के साथ, फला तअय्य माअकूल बस नहीं उनमें जा सकती वो चीज जो तू कहता है। अल्लाह पाक ने इसके जवाब में फरमाया बल, अब ये बल जो होता है इराज के लिए आता है कि तुम तो ये समझ रहे हो कि हमारे दिल महफूज हैं, पर्दों में हैं, लिहाजा नबी की बात वहां तक नहीं पहुंच सकती, असर नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत यह है कि तुम पर खुदा की लानत और फटकार पड़ी है, जिसकी वजह से तुम्हें हिदायत नहीं मिल रही। लानत की है उन पर अल्लाह ने, यानी दूर कर दे उनको अपनी रहमत से, और खिजलान रुसवा कर दिया उनको हक को कबूल करने से, बवजह कुफ्र करने उनके। वलैसा अदम कबूलहिम लिखलन फी कुलूबिहिम, और नहीं है उनका कबूल न करना किसी खलल की वजह से उनके दिलों में, बस बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं वो। फकलीलन मा युमिनुन, अब मा का लफ्ज जो ये ज़ायदा है, जो कलीलन की तनवीन की ताकीद के लिए है, मा ज़ायदा है किल्लत की ताकीद के लिए है। ईमान कलील जिद्दन, ये उनका ईमान बहुत ही थोड़ा और कलील है, उनका ईमान बहुत थोड़ा है और बहुत ही कलील है। अल्लाहु अकबर। वलम्मा जाअहुम, और जब आई उनके पास किताब, मिन इंदिल्लाह की तरफ से, जो तस्दीक करने वाली वास्ते उनके जो उनके पास है, यानी अल्लाह का कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनने लगे, तौरात इंजील जो उनके पास पहले से हैं, वो कुरान उनकी तस्दीक करता है उसूली मसाइल में, यानी तौरात, और वो तो यानी तौरात जो उनके पास थी, और वो किताब वो आई कौन सी है, वो कुरान है। वकानो मिन कबलो, और थे वो इस कुरान मजीद के आने से पहले कि भी हम सच्चे नबी आखिरी नबी को जानते हैं, उसके पर हम ईमान पहले ले आएंगे, तो पहले तो वो इसी के हल्फ लेते थे। तो फरमाया वकान, और थे वो कबलो इस कुरान के आने से पहले, कबला मजी यही, यस्तफ्तिहूना इसी कुरान के जरिए से फतह तलब करते, और अपने दुश्मनों के मुकाबले में यस्तनसिरून मदद तलब करते थे। अलल्लज़ीना कफरू, उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने कुफ्र किया, कहते थे अय अल्लाह मदद कर तू हमारी इन काफरों पर, बिन नबी उस नबी के वजह से, उस नबी के सदके, अल मबूस आखिर जमा जिसको आखिर जमाने में भेजा जाएगा। पर जब आ गया वो नबी उनके पास, मा अरफू वो जो पहचानते थे वो, यानी हक को, और वो बेसत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कुफ्र के उन्होंने उसके साथ अज़र हसद करने के और अज़र खौफ अंदेशा करने के अपनी चौधराहट सरदारी पर, कि हमारी पीरी मुरीदी और हमारा ये सिलसिला तो मुनक़ते हो जाएगा। और जवाब है ये वास्ते लम्मा पहले के, जवाब लम्मा उला, पहले लम्मा का जवाब है, दल्ला अलैहि जवाब सानिया, उसी पर दल करता है दूसरे लम्मा का जवाब भी, दो लम्माएं हैं। तो फरमाया
فلعنت اللہ الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بے سمجھترو، اور بہت برا ہے جو انہوں نے خرید کیا، یعنی جو کچھ انہوں نے اپنا دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے، یہ دونوں برے ہیں۔ اشتراک کا جو لفظ ہے، شراء کا، یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ یہ بے شراء دونوں لفظ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہے، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے بے سمجھتا رہو، برا ہے وہ جو خریدا انہوں نے، باؤ بہی، جو بیچا انہوں نے، بہی اس کے بدلے میں، کس کو بیچا؟ انفسہم، اپنے نفسوں کو، اے حظھا من الثواب، یعنی نفسوں کا جو حصہ بنتا تھا ثواب میں سے، اس کو بیچا، اپنے آپ کو آخرت کے ثواب اور بدلے سے محروم کر بیٹھے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے بئس ما، یہ میم الف ما، بئس کے بعد، بئس تو حروف جو ہے مدح میں سے، اپنا ضم میں سے ہے، حروف ضم میں سے، بئسا سا، یہ ضم میں سے ضم کے لیے آتے ہیں، نعما حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں۔ ما نکرہ بمعنی شیئن، یعنی بئسا شیئن، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا اور نفس دے کر کے اس چیز کو خریدا۔ تو فرمایا اور ما نکرہ بمعنی شیئن ہے، یہ تمیز بن رہی ہے واسطے بیسا کے فائل کے، کیونکہ بیسا کے اندر جو برا ہے بھئی کیا چیز بری ہے اس کی وضاحت کرو، تو یہ ماں نے بتایا۔ اور مخصوص بالضم بھی یہی ہے، ان یکفر، مخصوص بالضم ہوتا ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے، اور مخصوص بالمدح ہوتا ہے جس کی مدح کی جاتی ہے۔ ان یکفروا، یہ کہ کفر کیا انہوں نے، یعنی اب ان چونکہ مصدریہ ہے تو یکفروا فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو معنی ہوگا کفرہم، یعنی ان کا کفر، بوجہ ساتھ اس چیز کی جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن، عذر و حسد کرنے کے، باغین یہ مفعول لہو ہے، یعنی یہ کفر کیا کیوں ہے، ان یکفروا کی علت بتاؤ، وجہ بتاؤ، تو وہ ہے باغین، مفعول مطلق جو ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے فعل کی وجہ بتاتا ہے، مفعول لہو جو ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے فعل کی وجہ بتاتا ہے، تو باغین نے وجہ بتائی ان کے کفر کی، عذر و حسد کرنے کے مفعول لہو ہے، یعنی بوجہ کفر کرنے کے، یعنی کفر کیا عذر و حسد کرنے کے، اللہ اس بات پر کہ اتارا اللہ نے، اب ینزلہ تخفیف کے ساتھ، ینزلہ یہ تشدید کے ساتھ، اپنے فضل میں سے، وہی میں سے جس پر چاہا، واسطے رسول بنانے کے اپنے بندوں میں سے، فباؤ بس واپس لوٹے وہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، بوجہ کفر کرنے کے ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا۔ اب یہاں پر جو فباؤن یہ نکرہ ہے، بے غاضبن یہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ کیوں ہے؟ فرمایا والتنکیر للتعظیم، یہ تنکیر تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑا غضب ہے، اللہ غضب نے غضب پر استحقو ہو، یعنی اس غضب کے وہ مستحق بن چکے، من قبل اس سے کرنے بات کے اور بوجہ کفر کرنے کے، اس